بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سامعین گرامی قدر، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی 34ویں مجلس میں آپ شریک ہیں، اور اس مجلس میں حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خواب، جس کے اوپر صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا، جس کو اس وقت میں سمجھا جا رہا تھا کہ یہ دب کر صلح ہو رہی ہے، مگر قرآن اس کو فتح مبین کہہ رہا تھا، اور پھر حالات نے ثابت کیا کہ وہ واقعتاً فتح مبین تھی، اور وہ پورے عرب کے اندر دین اسلام کے پھیلنے کا ذریعہ بنی. آج گویا بڑا یہ اہم بیان ہے، توجہ سے سنیے. سن 6 ہجری میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی ایک جماعت کے ساتھ مکہ مکرمہ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے گئے ہیں، جہاں عمرہ کرنے کے بعد کچھ حضرات سر منڈوا رہے ہیں اور کچھ بال کٹوا رہے ہیں. صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھے ہوئے 6 سال گزر گئے تھے، جس کے لیے وہ تڑپ رہے تھے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی خواب بتایا، ہر ایک کے دل میں حرم پاک اور بیت اللہ شریف کی محبت ٹھاٹھے مارنے لگ گئیں. سب نے ضد کر لی کہ پھر ابھی عمرے کے لیے چلیں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تیار ہو گئے. مدینہ منورہ اور آس پاس کی بستیوں میں بھی اس بات کا اعلان ہو گیا. ایمان والے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کو سچ سمجھتے تھے، اس لیے وہ فوراً تیار ہو گئے. ہوتے ہوتے تقریباً 1400 یا دوسری روایت کے مطابق 1500 صحابہ کرام سامان سفر لے کر مستعد ہو گئے. انہیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی کہ وہاں کیا ہوگا. مکہ والوں سے کئی بڑی بڑی جنگیں ہو چکی ہیں، پھر وہ کیسے عمرے کی اجازت دیں گے؟ ایسی کوئی بات دل و دماغ میں آئی ہی نہیں، کیونکہ نظر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب پر تھی. لیکن منافق بالکل تیار نہیں ہوئے. وہ صرف گھروں میں بیٹھ کر اس بات پر تبصرے کر رہے تھے کہ یہ کیسے سانپ کے بل میں ہاتھ دے رہے ہیں. بس ایک منافق جد بن قیس ساتھ گیا، لیکن منافقت کرنے سے وہ اس مقدس راستے میں بھی باز نہیں آیا. ذی قعدہ سن 6 ہجری کی پہلی تاریخ کو یہ مبارک قافلہ مدینہ منورہ سے روانہ ہوا. عرب کے رواج کے مطابق عمرے کے سفر میں بھی قربانی کے جانور ساتھ لے لیے گئے. ذوالحلیفہ پہنچ کر عمرے کا احرام باندھا گیا اور قربانی کے جانوروں کو بھی خاص نشانی لگائی گئی، جس سے دور سے ہی پتہ چل جائے کہ یہ قربانی کے جانور ہیں، اور یہ عمرے والوں کا قافلہ ہے، کوئی جنگ والوں کا لشکر نہیں. خانہ کعبہ سے مسلمانوں کو روکنے کی کوشش بلکہ جتن. ادھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ خزاع کے ایک صاحب جن کے مسلمان ہو جانے کی خبر عام لوگوں کو نہیں تھی، ان کو مکہ مکرمہ مکہ کے مشرکین کی خبر لانے کے لیے بھیج دیا. جس وقت انصار اور مہاجرین صحابہ کرام کا یہ قافلہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں عصفان کے نزدیک پہنچا تو انہوں نے آ کر خبر دی کہ قریش کو اس سفر کا پتہ چل چکا ہے، اور انہوں نے آپس میں قسمیں کھائی ہیں کہ ہم مسلمانوں کو کسی بھی حال میں مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے، عمرہ نہیں کرنے دیں گے. اس لیے آس پاس کے گاؤں کے لوگوں کی یہ ذمہ داری لگائی گئی ہے کہ وہ راستوں پر نظر رکھیں اور پانی کے چشموں پر قبضہ کر لیں. اس مقصد کے لیے خالد بن ولید اور ابو جہل کے بیٹے اکرمہ 200 گھڑ سواروں کو ساتھ لے کر مکہ سے نکل بھی چکے ہیں. رابغ نام کی جگہ کے قریب پہنچ کر پتہ چلا کہ خالد بن ولید 200 گھڑ سواروں کو لے کر رابغ اور جحفہ کے درمیان قراء الغمیم پر راستہ روکنے کے لیے پہنچ گئے ہیں.
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس مبارک سفر میں لڑائی اور خون خرابے سے بچنا چاہتے تھے، اسی لیے قربانی کے جانور جن پر قربانی کی نشانی لگی ہوئی تھی ساتھ تھے۔ جنگ کے ہتھیار بھی مکمل نہیں تھے، بس جیسے عام مسافر عرب میں تلوار ساتھ رکھتا تھا ویسے ہی تلوار ساتھ تھی اور بس۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی پتہ چلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرہ الغمیم کا مشہور راستہ چھوڑ کر پہاڑوں اور تنگ گھاٹیوں کا راستہ اختیار فرما لیا۔ اس طرح مکی قافلے کو کچھ پتہ ہی نہیں چلا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے صرف 15 کلومیٹر پیچھے حدیبیہ نام کی جگہ تک پہنچ گئے، جس کو آج کل شمیسی کہتے ہیں۔ یہاں پانی کا صرف ایک ہی کنواں تھا جو پہلے ہی سوکھ رہا تھا، وہ تھوڑی ہی دیر میں ختم ہو گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پیاس کی شکایت کی، جس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ترکش یعنی تھیلے میں سے تیر نکال کر دیا۔ جیسے ہی وہ تیر کنویں میں مارا تو پانی ابلنے لگا، جو کہ سارے لشکر کے لیے کافی ہو گیا۔ ابن ہشام جلد 3 صفحہ 232۔ یہاں پہنچ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خراش بن امیہ رضی اللہ عنہ کو قریش کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا کہ ہم جنگ کرنے کے لیے بالکل نہیں بلکہ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور عمرے سے قریشی قانون کے مطابق بھی کسی کو نہیں روکا جا سکتا۔ لیکن قریش حضرت خراش بن امیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ٹوٹ پڑے، ان کا اونٹ بھی ان سے چھین کر انہوں نے ذبح کر ڈالا۔ آخر کچھ لوگوں نے بیچ میں پڑ کر کسی طرح ان کو چھڑا لیا تو وہ بھاگ کر واپس حدیبیہ پہنچے۔ بدیل بن ورقہ کی ثالثی، تب تک بنو خزاع جو مسلمان تو نہیں ہوئے تھے لیکن ہمیشہ مسلمانوں کی طرفداری کرتے تھے، ان کا بڑا سردار بدیل بن ورقہ آ گیا۔ اس نے بتایا کہ قریش نے راستوں پر اور تمام پانیوں پر اپنے پہرے دار بٹھائے ہوئے ہیں جو تمہیں حرم جانے سے روکیں گے۔ انہوں نے قسمیں کھا کھا کر وعدے کیے ہیں کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم مسلمانوں کو بیت اللہ شریف تک نہیں پہنچنے دیں گے اور عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم لڑائی جھگڑا کرنے نہیں آئے، ہم تو بس عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور قریش کو تو لڑائیوں نے تباہ کر دیا ہے، انہیں کافی نقصان پہنچ چکا ہے۔ ان کے لیے یہی بات بہتر ہے کہ وہ کچھ وقت کے لیے میرے ساتھ صلح کا اور جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کر لیں، میرے اور باقی عربوں کے درمیان سے ہٹ جائیں۔ لیکن اگر وہ اس بات پر راضی نہ ہوئے تو پھر اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں اس وقت تک اللہ کے راستے میں لڑوں گا جب تک کہ یا تو خدا کا دین غالب آ جائے یا اس کے راستے میں میری جان چلی جائے۔ بدیل بن ورقہ نے کہا، اچھی بات ہے، میں آپ کی یہ باتیں مکہ والوں تک پہنچا دوں گا، پھر دیکھتے ہیں وہ کیا جواب دیں گے۔ یہ بات کہہ کر بدیل بن ورقہ مکہ کے سرداروں کے پاس گیا اور ان کو جمع کر کے کہا، میں ان کے پاس سے آ رہا ہوں، میں نے ان سے ایک بات سنی ہے، اگر تم اجازت دو تو میں کہوں۔ اس پر بے وقوف لوگ بولے، رہنے دو، ہمیں کوئی بات سننی نہیں ہے۔ لیکن عقل مند لوگوں نے، بزرگوں نے کہا، نہیں نہیں، آپ بتائیں کیا بات سنی ہے۔ اس پر بدیل نے وہ ساری باتیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی بیان کر دی۔ قریش نے اس پر مکرز بن حفص اور پھر حلیس بن علقمہ کو اپنا ترجمان بنا کر بھیجا۔ حلیس نے واپس آ کر بڑی انصاف کی بات کہی۔ اس پر قریش کے چھوٹی عمر کے سردار بھڑک اٹھے کہ تجھے پتہ ہی نہیں چلا، تو دیہاتی بے وقوف آدمی ہے۔ اس پر حلیس کو بھی غصہ آ گیا، اس نے بھی کھری کھری سنا دی۔ اتنے میں ایک بڑی عمر کے آدمی عروہ بن مسعود نے مداخلت کی۔ عروہ بن مسعود نے کہا، قریشیو بتاؤ، کیا میں تمہارے لیے باپ کی جگہ اور تم میرے لیے اولاد کی جگہ نہیں ہو؟ وہ بزرگ آدمی تھے، سب نے کہا کیوں نہیں؟ اس نے کہا، تمہیں میرے بارے میں کوئی بدگمانی تو نہیں؟ لوگوں نے کہا بالکل نہیں۔ اس نے کہا، پھر مجھے جانے دو، میں خود ان سے کچھ باتیں کروں گا۔ لوگوں نے کہا، بے شک آپ جائیں۔ اس طرح عروہ بن مسعود
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی وہی باتیں فرمائیں جو بدیل بن ورقہ سے فرمائی تھیں۔ عروہ نے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر جنگ ہو گئی اور آپ ہی غالب آ گئے اور آپ نے اپنی قوم کا کام تمام ہی کر دیا، پھر بتاؤ کیا آپ سے پہلے کوئی ایسا عربی انسان گزرا ہے جس نے اپنی ہی قوم کو بالکل ختم کر دیا ہو؟ اور اگر کبھی ایسا ہوا کہ نقشہ بدل گیا، یعنی آپ کے مخالف غالب آ گئے، تو مجھے آپ کے ساتھ ایسے لوگ نظر آ رہے ہیں جو آپ کو چھوڑ کر یعنی تنہا چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اس پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے غصے میں بڑی کڑوی باتیں کہہ دیں کہ جا تو اپنے بت لات کے ستر کو چاٹ، تو کیا سوچتا ہے کہ ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے؟ عروہ نے پوچھا یہ کون ہے؟ جواب دیا گیا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اس نے کہا خدا کی قسم ان کا مجھ پر ایک احسان ہے جس کا میں بدلہ نہیں دے سکا ہوں، ورنہ تو میں ان کی اس بات کا جواب ضرور دیتا۔ یہ بات کہہ کر عروہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگ گیا، اور عرب کے رواج کے مطابق بات بات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگا رہا تھا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی کھڑے تھے اور انہوں نے سر پر خود پہنی ہوئی تھی، اس لیے عروہ انہیں پہچان نہ سکا، ورنہ وہ تو اس کے سگے بھتیجے تھے۔ انہوں نے فرمایا اپنے ہاتھ کو اس مبارک داڑھی سے پیچھے رکھ، ورنہ یہ ہاتھ واپس نہیں جائے گا۔ عروہ نے پوچھا یہ کون؟ بتایا گیا مغیرہ بن شعبہ ہیں۔ اس نے پہچان لیا۔ دور جہالت کی ایک بات یاد کروا کے کہنے لگا، او غدار، میں ابھی بھی تیرے جرمانے بھر رہا ہوں، تو بھول گیا؟ اصل میں جہالت کے دور میں حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کچھ قتل ہو گئے تھے جن کی دیت چچا نے بھری تھی، وہ وہی بات یاد کروا رہا تھا۔ عروہ یہ باتیں بس یوں ہی دکھانے کے لیے کر رہا تھا، ورنہ اس کو تو سب کچھ معلوم تھا، جس کا اظہار اس نے واپس جا کر مکہ والوں کے سامنے کیا بھی۔ اس نے واپس جا کر کہا، اے قریشیو، میں ایران کے بادشاہ کسرا اور روم کے بادشاہ قیصر اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس جا چکا ہوں، لیکن خدا کی قسم جو بات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں دیکھ کر آیا ہوں وہ تو میں نے کہیں بھی نہیں دیکھی۔ محمد جب بات کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے ساتھی ایسے چپ ہو جاتے ہیں جیسے بے جان لکڑیاں ہیں، وہ کھنگارتے ہیں تو عقیدت مند ساتھی تھوک نیچے گرنے نہیں دیتے، بلکہ ہاتھوں میں اور اپنے منہ پر مل لیتے ہیں، اور وہ وضو کرتے ہیں تو بابرکت پانی حاصل کرنے کے لیے ایسے ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے لڑائی ہونے لگی ہے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ لڑائی میں سب سے اہم اور ضروری چیز تو امیر کی اطاعت ہوتی ہے، اور صحابہ کرام تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک معمولی سے اشارے پر جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، پھر ان کے ساتھ لڑائی کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ خیر، یہ باتیں تو ابھی چل ہی رہی تھیں، اچانک مکہ کے کچھ شرارتی نوجوان لڑاکو قسم کے لوگوں نے سوچا ایسا نہ ہو کہ اس طرح کوئی صلح ہو جائے اور ہمیں جنگ کرنے کا موقع نہ ملے۔ انہوں نے رات کے اندھیرے میں اچانک حملہ کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ پھر 70 یا 80 اور بعض روایتوں کے مطابق 200 لوگوں نے رات کو چھپ کر اس مبارک قافلے پر حملہ کر دیا۔ وہ سوچ رہے تھے کہ ہم بے خبری میں حملہ کر کے مسلمانوں کو قتل کر دیں گے، انہیں سنبھلنے کا موقع ہی نہیں دیں گے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حالات سے بے خبر نہیں تھے۔ آپ نے پہرے کا پورا انتظام فرمایا ہوا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سب کے سب گرفتار ہو گئے۔ یہ ایک بڑی شرارت تھی۔ میں نے عرض کیا وہ سب گرفتار ہو گئے۔ بعض حضرات نے کہا نہیں 50 لوگ گرفتار ہوئے تھے، اور بعض نے کہا کہ 80 ہوئے تھے، بعض نے کہا کہ نہیں 200 تھے، مگر گرفتار صرف 80 ہوئے تھے، واللہ عالم۔ یہ ایک بڑی شرارت تھی،
حق تو یہ تھا کہ ان سب کو قتل کر دیا جاتا، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف فرما کر واپس فرما دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سفارت اور بیعت رضوان، اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ ابھی تک مکہ والوں کی جانب سے تو کئی لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، لیکن ہم نے باقاعدہ کوئی آدمی مسلمانوں کا سفیر اور ترجمان بنا کر کے صلح کے لیے نہیں بھیجا۔ اس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی آیا، لیکن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو طے کیا گیا کہ آپ مکہ والوں کو ہمارا یہ پیغام پہنچا دو کہ ہم جنگ کرنے نہیں بلکہ عمرہ کرنے آئے ہیں، اور ساتھ ہی مکہ کے کمزور مسلمانوں کو یہ خوشخبری بھی دے دو کہ اب قریب ہی اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر دے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنے رشتہ دار ابان بن سعید کی پناہ لے کر مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، جہاں کچھ لوگوں نے سب سے پہلے ان کے کپڑوں پر اعتراض کیا کہ آپ نے لنگی یعنی تہمد اونچی کیوں باندھی ہوئی ہے، جس کا جواب انہوں نے زبردست غیرت ایمانی کے ساتھ دیا جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، اور ہم سب کو لوہے دل پر لکھنا چاہیے کہ جن کے ساتھ میری دوستی ہے وہ ایسے ہی کرتے ہیں، کان حبیبی یفعل ہکذا۔ پھر قریش نے ان سے کہا آپ طواف کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو ہم اجازت نہیں دے سکتے۔ مگر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے اکیلے طواف کرنے سے انکار فرما دیا۔ آخر انہوں نے اس مسئلے پر غور کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں تھوڑی دیر کے لیے روک لیا، لیکن حدیبیہ میں یہ خبر پہنچی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ اور بہت دکھ ہوا کہ اس طرح اگر سفیروں کو قتل کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ جو کسی کا ترجمان بن کر جائے اسی کو قتل کر دیا جائے تو دنیا میں کوئی کسی پر بھروسہ ہی نہیں کر سکے گا، پھر تو ساری دنیا میں بد امنی اور ہنگامہ برپا ہو جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر پہنچتے ہی تمام صحابہ کرام کو بلا کر فرمایا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا بدلہ لینا ہم پر فرض ہے۔ اس بات کے لیے آخری دم تک جنگ کرنے اور اللہ کے راستے میں قربانی دینے پر جان قربان کرنے تک کے لیے بیعت کی گئی۔ یہ بات فرما کر نہیں، اس بات کے لیے اللہ کے راستے میں آخری دم تک قربانی دینے کے لیے بیعت کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ بات فرما کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ببول کے ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور صحابہ کرام نے بڑے جوش کے ساتھ بیعت کرنی شروع کر دی۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ نے تین بار بیعت کی۔ ایک منافق جد بن قیس کو چھوڑ کر سارے صحابہ کرام نے بیعت کی، حالانکہ ان کے پاس تلوار کے علاوہ اور کوئی جنگ کا سامان بھی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اخلاص والی یہ بیعت اتنی پسند آئی کہ قرآن کریم میں اس طرح اس کا تذکرہ فرمایا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، یقیناً اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے راضی ہو گیا جس وقت وہ آپ کے ہاتھوں پر بیعت درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ سورہ فتح آیت 18۔ یہ بیعت ہر ایک صحابی کرام سے مصافحہ کر کے لی گئی۔ آخر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ ہے۔ مطلب یہ تھا کہ اگر وہ یہاں ہوتے تو وہ بھی اسی طرح بیعت کرتے۔ بعد میں پتہ چلا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل کی خبر جھوٹی تھی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف بھی لے آئے، لیکن بیعت کی یہ باتیں اور یہ جذبات جب مکہ والوں تک پہنچے تو مشرکین نے مکہ کے ہوش اڑ گئے، کچھ تو پہلے ہی نرم ہو گئے تھے۔ پھر جب مسلمانوں نے ان 80 گرفتار شدہ لوگوں کو چھوڑا تھا تو انہوں نے وہ جب خیریت سے گھر پہنچے تو کچھ اس پر نرم ہوئے تھے،
اب ان کو احساس ہو گیا کہ ہمارے لیے صلح کرنے سے بہتر کوئی اور بات نہیں ہے، اس لیے انہوں نے بہت ہی ہوشیار اور گردش زمانہ کے ماہر جہاں دیدہ شخص سہیل بن عمرو کو صلح کی شرطیں طے کرنے کے لیے بھیجا۔ اس کو دیکھتے ہی حضرت رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ یقیناً صلح کے لیے آ رہا ہے، اور جب پتہ چلا کہ یہ سہیل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے نام سے نیک فالی لیتے ہوئے فرمایا یہ سہیل ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارا معاملہ سہل کر دیا ہے۔ سہیل نے کافی دیر بات کی جس پر صلح بھی ہو گئی، اور صلح کی مندرجہ ذیل یہ شرطیں بھی طے ہو گئیں۔ کیا شرطیں تھیں؟ ایک یہ شرط تھی اس سال مسلمان اسی طرح واپس چلے جائیں گے، عمرہ نہیں کریں گے، ہاں اگلے سال آ سکتے ہیں، لیکن ان کے پاس صرف سوار مسافر کے ہتھیار یعنی میان میں رکھی ہوئی تلوار ہوگی، اس کے سوا کچھ نہیں۔ وہ عمرہ کریں گے، کوئی ان کے ساتھ شرارت نہیں کرے گا۔ مکہ والے 3 دن تک کے لیے مکہ مکرمہ کو مسلمانوں کے لیے خالی کر دیں گے۔ نمبر 2، 10 سال تک دونوں جماعتیں جنگ بند رکھیں گی، کوئی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ نمبر 3، عرب کے قبیلوں میں سے جو مسلمانوں کے ساتھ ملنے چاہتا ہے وہ ان کے ساتھ مل سکتا ہے، اور جو قریش کے ساتھ ملنا چاہتا ہے وہ ان کے ساتھ مل سکتا ہے، لیکن جو قبیلہ جس کے ساتھ مل جائے گا وہ اس کا حصہ بن جائے گا، اس کے ساتھ زیادتی اصل جماعت کے ساتھ زیادتی سمجھی جائے گی۔ نمبر 4، قریش کا جو بندہ مسلمان ہو کر مدینہ جائے گا اس کو واپس مکہ بھیجا جائے گا، لیکن اگر کبھی اللہ نہ کرے کوئی مسلمان مدینہ سے بھاگ کر مکہ آئے گا اس کو واپس مدینہ نہیں کیا جائے گا۔ یہ بہت ظلم اور ناانصافی کی شرطیں تھیں، لیکن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی شرطیں مان لیں۔ صحابہ کرام کو اس پر بہت دکھ تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سب چپ تھے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھنے کا حکم ہوا تو فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے کہا ہم نہیں جانتے رحمان کون ہے، ہمارے پرانے طریقے پر لکھو۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تمہارا اپنا خاص طریقہ ہے، ان کا پرانا طریقہ کیا تھا؟ بسمک اللہم۔ یہ بہت بیہودہ بات تھی، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر صبر و تحمل فرماتے ہوئے فرمایا اسی طرح لکھ دو جس طرح ان کا مطالبہ ہے۔ پھر صلح نامہ کا مضمون لکھنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھو یہ وہ بات ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح اور مصالحت کی ہے، اور مکہ والوں کے بیچ میں اور حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچ میں صلح ہوئی ہے۔ سہیل نے فوراً اس بات پر اعتراض کیا کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مان لیں تو خانہ کعبہ سے کیوں روکیں؟ جنگ ہی اسی بات کی ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول نہیں مانتے۔ آپ اپنے نام کے ساتھ اپنے والد محترم کا نام لکھوائیں، نہ کہ رسول اللہ لکھوائیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں چاہے تم نہ مانو۔ یہ کہہ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا رسول اللہ کا لفظ مٹا کر اس کی جگہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا میں اپنے ہاتھ سے یہ مبارک لفظ نہیں مٹا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتاؤ کہاں لکھا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انگلی سے بتایا نبی کہ یہاں لکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے اس کو قلم زد کر دیا اور فرمایا اب لکھ دو۔ خیر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی یہ ضد بھی مان لی اور ساری شرطیں لکھ کر صلح نامہ تیار کر دیا گیا۔ ابن ہشام جلد 3 صفحہ 239۔ ابھی صلح نامہ لکھا ہی جا رہا تھا کہ یہاں ایک بڑی آزمائش آ پڑی، اور وہ تھی حضرت ابو جندل زنجیروں میں جکڑے ہوئے۔ وہ یہ کہ ابھی صلح نامہ لکھا ہی جا رہا تھا، لیکن در حقیقت ابھی یہ صلح نامہ لکھا ہی جا رہا تھا کہ صلح نامہ لکھوانے والے یہی جو
مضمون بول رہے تھے سہیل بن عمر کے بیٹے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو پکے سچے مسلمان تھے، لیکن گھر والوں نے انہیں زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑ رکھا تھا کہ کہیں مسلمانوں سے نہ مل جائیں۔ یہ کسی طرح بیڑیاں گھسیٹتے ہوئے مکہ سے نکلے اور اسی حدیبیہ والے میدان میں پہنچ کر مسلمانوں کو دکھایا کہ دیکھو تمہارے ایمانی بھائی کا کیا حال ہو رہا ہے، مجھے اپنے ساتھ لے چلو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل سے کہا ابھی صلح نامہ پورا نہیں ہوا، دستخط بھی نہیں ہوئے، اس لیے ان کو ہمارے ساتھ جانے دو۔ سہیل نے کہا بالکل نہیں، پھر صلح نہیں ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اسی طرح ایک آدمی مجھے مانگا ہوا ہی دے دو۔ اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس طرح حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ پھر سہیل کے حوالے کر دیے گئے۔ اس نے اتنے بڑے مجمع کے سامنے ان کو گریبان سے پکڑ کر دھکا دیا اور کہا چل گھر کی طرف، اور پھر ایک تھپڑ بھی مارا۔ حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ نے چیخ مار کر کہا او مسلمانوں، مجھے پھر مشرکوں کے حوالے کیا جا رہا ہے، وہ مجھے میرے دین سے پھیرنے کے لیے اور تکلیفیں دیں گے۔ صحابہ کرام یہ باتیں سن کر غصے میں بھرے ہوئے تھے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل خاموش تھے، جیسا کہ ان کے ہونٹوں پر تالے لگے ہوئے ہیں اور ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ہونٹ سلے ہوئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا ابو جندل ثواب کی امید پر صبر کرو، ثواب کی امید پر صبر کرو، جلد ہی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور دوسرے کمزور مسلمانوں کے لیے چھٹکارے کا کوئی راستہ نکالیں گے۔ اب صلح ہو چکی ہے اور ہم وعدہ خلافی نہیں کر سکتے۔ مسند امام احمد البدایہ والنہایہ جلد 4 صفحہ 172۔ دل کے جذبات لے کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ دربار نبوی میں۔ یہاں ذرا رک کر اس صلح نامے پر ایک نظر پھر ڈال لیں اور حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ کے قصے پر بھی غور فرما لیں۔ یہ سب کچھ برداشت کرنا اور اپنے بھائی کو مشرکین کے حوالے کرنا کوئی آسان کام ہے؟ دلوں میں کیسے کیسے خیال بلکہ جذبات آئے ہوں گے، لیکن صحابہ کرام کے ہونٹ سلے رہے۔ صرف حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہمت کر کے دربار نبوی میں حاضر ہوئے اور ادب سے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا آپ حق پر نہیں ہیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ عرض کیا پھر ہم کیوں اس طرح دب کر صلح کریں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول اور برحق نبی ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اللہ ضرور میری مدد فرمائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کریں گے؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ اسی سال کریں گے؟ عرض کیا یہ تو نہیں فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں سے اٹھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے، ان کے سامنے بھی یہی باتیں پیش کی تو عجیب اتفاق کہ انہوں نے بھی بالکل وہی جواب دیے جو دربار نبوی سے ملے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس آخر میں یہ بات کہی کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مضبوطی سے پکڑے رکھو یہاں تک کہ موت آ جائے، کیونکہ خدا کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں۔ اس سب کے پیچھے کیا راز تھے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور کچھ ایک راز اس نے سورہ فتح میں بیان بھی فرما دیے ہیں جو انشاءاللہ آگے اسی بیان میں آئے گا۔ دیکھتے ہیں آج وقت ملتا ہے یا دوسری مجلس میں۔ لیکن آگے بڑھنے سے پہلے پھر ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصے پر غور فرمائیے۔ یہ صرف ان کی اپنی بات نہیں بلکہ شاید اس وقت سارے ایمان والوں کے یہی جذبات تھے، اور اللہ تعالیٰ یہ بات قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو سنانا چاہتا تھا کہ شریعت کے احکام میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں اور قرآن کریم کے ارشادات میں کچھ ایسے راز بھی ہوتے ہیں جو وقتی طور پر کئی بڑوں کی سمجھ میں بھی نہیں آتے، بلکہ ظاہری طور پر کئی بار
ان پر عمل کرنے میں نقصان ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے، لیکن در حقیقت وہی کامیابی کا زینہ ہوتے ہیں۔ لہذا امتی کا کام آنکھیں بند کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت پر عمل کرنا ہے۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کچھ دیر بعد اپنی بات کا احساس ہو گیا، بلکہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے اس بات کی وجہ سے کتنی ہی نفل نمازیں پڑھی، کتنے ہی روزے رکھے، کتنی ہی خیرات دی اور کتنے ہی غلام آزاد کیے۔ ابن ہشام جلد 3 صفحہ 238۔ میں سمجھتا ہوں کہ شاید کافی وقت ہو گیا، اسی پر آج کے بیان کا اختتام کرتے ہیں۔ انشاءاللہ دوسری مجلس کا انتظار کیجیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔